وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی جناب شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ انہیں سانحہ سیالکوٹ کا ہی دکھ نہیں ہے بلکہ انہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی دکھ ہے کہ جس کے شہداء کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ جے آئی ٹیاں بن رہی ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں، پھر نئی جے آئی ٹیاں بن رہی ہیں، اسی طرح کبھی اس عدالت تو کبھی اس عدالت کیس چل رہا ہے، مگر آج تک انصاف نہیں ہو سکا۔ وہ جو مجرم ہیں ان کے شہداء کے، وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے، مگر ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ جب دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہو، دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنے ہوں، تو ہم بڑے مزے لے کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، مگر جب بات آ جائے اپنی غلطیاں کوتاہیاں دیکھنے کی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی، تو ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس طرح شہباز گل صاحب نے بات کی کہ یہ کیونکہ واقعہ پچھلی حکومت میں ہوا تھا، تو پچھلی حکومتوں پہ تو کیچڑ اچھالنا ہمیں بڑا ضروری کام لگتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، مگر اسی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک واقعہ ہوا تھا سہیوال کا۔ پوری فیملی کو جو ہے، میاں بیوی کو بھون کے رکھ دیا تھا سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے، تو اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا ہے اور عدالتوں نے فیصلہ بھی کیا دیا ہے کہ بالکل تمام ملزمان باعزت بری کر دیے گئے ہیں، مگر اس کے اوپر شہباز گل صاحب کو کوئی افسوس نہیں ہوا کیونکہ یہ ان کی اپنی حکومت میں ہوا تھا۔ اچھا، پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں، جس طرح چینی ہر سال مہنگی ہوتی ہے، مگر اس حکومت میں تو ایسی مہنگی ہوئی کہ ڈبل کو بھی کراس کر گئی۔ ہر سال مہنگی ہوتی ہے، تھوڑی بہت 10 15 20 روپے مہنگی ہوتی ہے، اور پھر جب دوبارہ چینی مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر اس سال وہ ڈبل کو بھی کراس کر گئی، اور پھر جب نیچے آئی تو حکومتی اراکین کہتے ہیں کہ چینی سستی ہو گئی ہے، کوئی خبر نہیں آئی۔ اور بھائی انہوں نے شوگر مافیا نے جو پیسہ کمانا تھا، انہوں نے اربوں خربوں بنا لی۔ یہ تو آپ کا کام تھا کہ دوبارہ ان لوگوں کو پکڑتے کہ بھائی آپ نے چینی اتنی مہنگی کر کے جو پیسہ کمایا وہ نکالو باہر۔ اس کے اوپر کوئی پیش رفت سوال ہی نہیں ہوا، کسی نے کوئی جے آئی ٹی نہیں بنی، کوئی کمیشن ہی نہیں بنا۔ پھر اسی طرح پیٹرول مافیا، جب دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے دوران پیٹرول فری مل رہا تھا، پاکستان میں بھی تھوڑا بہت سستا ہو گیا، مگر پیٹرول مارکیٹ سے ایسا غائب کیا مافیا نے کہ وزیر اعظم صاحب کو راتوں رات مجبوراً 25 روپے مہنگا کرنا پڑا، کیونکہ پوری دنیا میں تو پیٹرول فری مل رہا تھا، مگر یہاں ہمیں مہنگا کرنا پڑا، اور پھر اس کے اوپر کمیشن وغیرہ بھی بیٹھا، مگر اس کا کوئی رزلٹ کوئی نظر نہیں آیا، آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح کچھ اور کیسز ہیں، نور مقدم قتل کیس ہے، اسلام آباد کا مشہور زمانہ کیس اور بدنام زمانہ کیس، اس کو بھی 2-4 مہینے گزر گئے مگر آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس کے اوپر سوال یہی آنا ہے کہ یہ عدلیہ کے کام ہے، عدلیہ کے کندھے پہ بندوق رکھ دینی ہے، تو مگر قانون سازی آپ نے کرنی ہے۔ 3 سال گزر گئے ہیں، آپ لوگ بھی سوال ہی کر رہے ہیں، ہم بھی سوال ہی کر رہے ہیں، تو پھر کام کون کرے گا؟ اس سوال تو ہم عوام کا کام ہے کرنا، آپ نے تو رزلٹ دینا ہے، مگر آپ بھی وہی سوالات کر رہے ہیں، آپ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ کام کون کرے گا؟ آپ نے قانون سازی ایسی کیوں نہیں کی کہ عدالتیں جلد از جلد فیصلے دیں؟ اب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن واقعی کافی پرانا کیس ہو گیا، اور یہ سرخیوں والے کیس ہیں، جو 2-3 کیس میں نے بتائے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا، ساہیوال ہو گیا، اور نور مقدم قتل کیس ہو گیا، یہ تو سرخیوں والے کیس ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوئے تو عام آدمی کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہوگا عدالتوں میں؟ تو اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے۔ تو یہ حکومتی عہدیدار، حکومتی ارکان آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، آپ نے تو رزلٹ دینا تھا، آپ نے تو ہمیں بتانا تھا کہ ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں، اب دیکھو یہ فلاں دن کیس آیا تھا اور اتنے دن گزر گئے، فیصلہ ہو گیا، اور آپ بھی وہی دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور کام کوئی نہیں کر رہا۔ تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ پہلے کام کریں، اپنی غلطیاں کوتاہیاں دور کریں، اپنے جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، اس کے بعد جو ہے پھر پچھلی حکومتوں کے کیڑے نکالنا اور اس میں کیچڑ اچھالنا، تب ہم بھی واہ واہ کریں گے، تاڑیاں بجائیں گے۔